جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، تو آؤ ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں واضح طریقے سے بتائیں اور وہ نور دکھائیں جس میں تمہیں اطمینان ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق ہے۔ تم کم عقل بے وقوف نہیں ہو جس کی وجہ سے ہم تم کو معذور سمجھ لیں۔ دنیا کے کاموں میں تو تم بڑی اچھی رائے رکھتے ہو اور اس میں بڑی احتیاط پر عمل کرتے ہو، پھر کیا مصیبت ہے کہ آخرت کے کاموں میں نہ تم سمجھ سے کام لیتے ہو نہ احتیاط پر عمل کرتے ہو؟ آخر یہ کیا بات ہے؟ تمہیں یہ کیا ہو گیا؟ دنیا کے ذرا سے فائدہ سے بڑے خوش ہوتے ہو، ذرا سے نقصان سے رنجیدہ ہو جاتے ہو، جس کا اثر تمہارے چہروں تک پر معلوم ہونے لگتا ہے کہ خوشی میں پھول جاتا ہے، رنج میں ذرا سا منہ نکل آتا ہے، مصیبتیں زبان پر نہ آنے لگتی ہیں، ذرا سی بات کو مصائب کہنے لگتے ہو، ماتم کی مجلسیں قائم کرتے ہو، لیکن دین کی بڑی سی بڑی بات بھی چھوٹ جائے تو نہ اس کا رنج و غم ہے نہ چہرے پر کوئی تغیر ہے۔ میں تمہاری بددینی کی حالت دیکھ کر یہ خیال کرتا ہوں کہ حق تعالی شانو ہی تم سے بیزار ہو گئے ہیں۔ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے خوشی خوشی ملتے ہو اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کے سامنے کوئی ایسی حق بات نہ کہے جو اس کو ناگوار ہو، تاکہ وہ بھی اس کے متعلق کوئی ناپسند بات نہ کہہ دے۔ بس دلوں کے اندر ہی اندر ایسی باتیں رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہو اور باطن کی گندگیوں پر تمہارے زہر کے چمن کھل رہے ہیں، اور موت کی یاد کی چھوڑ دینے پر سب جمع ہو گئے ہو۔ کاش حق تعالی شانو مجھے موت دے کے تم لوگوں سے راحت عطا کرتا اور مجھے ان حضرات یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ ملا دیتا جن کے دیکھنے کا میں مشتاق ہوں۔ اگر یہ حضرات زندہ ہوتے تو تمہارے ساتھ رہنا ذرا بھی پسند نہ کرتے۔ بس اگر تم میں کوئی شمع خیر باقی ہے تو میں نے تمہیں صاف صاف کہہ چکا ہوں اور حق کی بات سنا چکا ہوں۔ اگر تم اس چیز کو یعنی آخرت کو جو اللہ تعالیٰ کے پاس سے طلب کرنا چاہو تو وہ بہت آسان ہے، اور میں صرف اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں، تمہارے حق میں بھی اور اپنے حق میں بھی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ختم ہو گیا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ڈانٹ بڑے غور سے سننے کی ہے۔ یہ ان حضرات پر خفا ہو رہے ہیں جن کے متعلق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان جیسے دیندار بن بھی نہیں سکتے۔ ان کے احوال، ان کے کارنامے ہمارے سامنے ہیں۔ اگر یہ حضرت ابو دردہ ہم لوگوں کو دیکھتے تو یقیناً رنج سے ہلاک ہو جاتے۔ یقیناً یہ حضرات ہمارے احوال کو دیکھ بھی نہ سکتے، ان کا کس طرح تحمل نہ کر سکتے۔